و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور حاضری دی، جس نے 13,90,000 کلومیٹر صرف چوڑائی والا سورج بنا دیا، جس کے سامنے 12,700 کلومیٹر چوڑائی والی زمین ایک نقطے کے برابر بھی نہیں. اس کی عظمت کیا ہے؟ اور اس سورج سے کئی گنا زیادہ بڑے تارے بنا دیے. اور ذرا سوچو آپ، ایک نقطہ اگر کائنات کا فوٹو دیکھیں گے تو جو ہے ارتھ نظر ہی نہیں آئے گا. زمین، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، چیز ہی نظر نہیں آئے گی. اتنی بڑی کائنات گیلیکسی اللہ رب العالمین نے تیار کی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام جہان و کام پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. انتہائی لائق احترام و قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس آیت پر تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں جو ثابت قدمی عطا کرتا ہے وہ کلمہ توحید کی ثابت قدمی ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اور آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کا مرحلہ ہے، کیونکہ قبر ہی سے آخرت کی شروعات ہوتی ہے. جب ایک انسان مر جاتا ہے اور وہ قبر کے اندر جاتا ہے، وہیں سے اس کے انجام کی خبر اس کو لگ جاتی ہے. حضرات گرامی، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے بعد قیامت تک جس مرحلے میں وہ رہتا ہے، اس مرحلے کو عالم قبر اور عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم قبر اور عالم برزخ کے اندر ایک شخص جب وہ وفات پاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، جب سے وہ قیامت تک رہتا ہے. اور انسان کی جزا اور اس کا سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. انسان کے جو اعمال ہیں، سانسوں کا سلسلہ انسان کا ختم ہوا، اس کے بعد سے اس نے جو عمل کیے اس کے حساب سے اس کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر اچھے عمل کیے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر برے عمل کیے، بد عمل کیے اور مر گیا تو قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. کہا گیا من مات فقط قامت قیامتہ،
جس کی موت آ گئی گویا کہ اس کے لیے انفرادی قیامت قائم ہو گئی. جس کی موت آ گئی گویا کہ اس کے لیے انفرادی قیامت قائم ہو گئی. گویا کہ اس کو اس کا نتیجہ نظر آ گیا. گویا کہ نیک کو اس کا انجام نظر آ گیا, بد کو اس کا انجام نظر آ گیا. وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب ایک انسان وفات پا جاتا ہے اور قبر کے اندر قدم رکھ دیتا ہے. تو یہ ہماری جزا اور سزا قیامت سے نہیں بلکہ قبر ہی سے اس کا انجام شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر فرعون اور آل فرعون کے سلسلے میں کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ فرعون اور فرعون کے ماننے والے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کرتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی انہیں اور سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا, ان کا عذاب اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا. تو یہ عالم برزخ کے اندر ہے. کس مرحلے میں؟ عالم قبر اور عالم برزخ کے مرحلے میں ان کو صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. آخرت کا انجام قیامت قائم ہونے سے پہلے قبر بتا دیتی ہے کہ بیڑا ایک انسان کا پار ہونے والا ہے یا پھر ایک انسان بری طریقے سے پھنسنے والا ہے. یہ قبر بتا دیتی ہے. قبر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک شخص کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بیڑا پار ہونے والا ہے, یا پھر لوگ بولتے ہیں دمدار بیڑا پار, لیکن دراصل وہ بیڑا پار نہیں ہوتا, وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور یہاں پر بیڑا بگاڑ ہو جاتا ہے قبر کے اندر. جب ایک شخص قبر میں جاتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں. جو ساری چیزیں تھی وہ سب ہم نے چھوڑ دی اور اب یہاں پر کوئی چیز ہمارے کام نہیں آنے والی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ جب بھی قبرستان جاتے تو وہ رونے لگتے اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اس کے بعد کے مرحلے اور آسان ہو جائیں گے, اور جو اس مرحلے کے اندر ناکام ہو گیا بعد کی گھڑیاں اس سے بھی کہیں زیادہ شدید اس کے لیے تکلیف پہنچانے والی ہوگی. یعنی قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اسی طریقے سے آپ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کو سمجھانے کے لیے اور آنے والی آخرت کی یاد دہانی کے لیے اکثر اوقات میں مجلسوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ فرماتے تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک جنازہ لایا گیا, اس کی قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی, یعنی قبر کا کام چل رہا تھا, تیار نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے وہ زمین کو کوڑے جا رہے تھے, اور چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی متفکر ہے, یعنی کسی سوچ کے اندر, کسی فکر کے اندر گم ہے, اور آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے. اور اللہ کے نبی صحابہ سے فرما رہے تھے یا اخوانی لمثل ھذا فائدو, یہ میرے بھائیوں اس مرحلے میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو, اس مرحلے میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے بیان فرمایا, قبر کے تعلق سے ذکر فرمایا, اس کا تذکرہ چل رہا تھا. تو زج المسلمون زجتن, پوری مسجد نبوی صحابہ کرام کے رونے اور چیخو پکار کی آواز سے گونجنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ قبر کا تذکرہ اور اللہ کے نبی کا بیان, اور سب سے بہترین امت کا طبقہ بیٹھ کر سن رہا ہے اور وہ اس کو جذب کر رہا ہے. وہ احساس کرتے تھے, اس کو محسوس کرتے تھے. آج ہم محسوس نہیں کرتے. آج ہم بیان ہوتے ہیں, اچھی بات بیان کی جاتی ہے, اس کو محسوس نہیں کرتے, ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. 1 سے لے کر 1:30 بس ختم, ٹائم کب پورا ہونا ہے اور ہمیں جانا ہے, پھر یہ فلاں کام کرنے ہیں, لیکن اس کو ہم محسوس نہیں کرتے. اس طریقے سے اگر کتنے ہی بڑے عالم کو بلا لیا جائے,
اور اگر 10 گھنٹے 15 گھنٹے پورے 3-4 دن کا کانفرنس بھی کرا دیا جائے تو بھی اس سے فرق پڑنے والا نہیں. اور اگر ایک ہی بات ایسی بول دی جائے اور اس کو اگر ایک انسان محسوس کر لے تو وہ فائدہ دے سکتی ہے. 10 گھنٹے کے بیان سے زیادہ ایک بات, اور اگر وہ اس بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے اس کے اوپر کہ اس نے اس بات کو تو محسوس کیا ہی صحیح جو 10 منٹ میں بولی گئی تھی, لیکن وہ اللہ کی محبت کی خاطر اور دین کی مجلس کی محبت کی خاطر اس مجلس کے اندر وہ 10 گھنٹے بیٹھا رہا اور اس نے پوری اللہ کے دین کی بات کو سنا. تو اس کے اوپر فضل و کرم اللہ کا کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. لیکن معمول کیا ہے, یہاں پر صحابہ کرام اس چیز کو محسوس کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بتلانا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ کے نبی بیان کیا کر رہے ہیں, تذکرہ کیا کر رہے ہیں. تو زج المسلمون زجتاً, تمام مسجد کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب زارو کتار رونے لگے, اور اس قدر روئے کہ مسجد نبی جو ہے وہ گونج اٹھی. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیچ کچھ جملے ارشاد فرمائے, وہ مجھے سنائی نہیں دیے. تو جب مجھے وہ جملے نہیں سنائی دیے, میں نے دوسروں سے پوچھا, آگے والوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. تو فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ, کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا, میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا. اور ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کی آواز, عذاب کی جو آواز مجھے اللہ رب العالمین سناتا ہے, قبر کی عذاب کی جو آوازیں میں سنتا ہوں وہ آوازیں اللہ رب العالمین تمہیں بھی سنا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑو. تو یہ سختی ہے کس چیز کی, قبر کی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن تم لوگ اس چیز کے احساس کو جذب نہیں کر پاؤ گے, اسی لیے میں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا نہیں کی کیونکہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. قبر یہ عبرت کا گھر ہے, قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے, اسے محسوس کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, کہ تمہیں آخرت یاد آ جائے گی. تم قبرستان جایا کرو تمہیں دنیا کی حیثیت معلوم ہو جائے گی. تم قبرستان جایا کرو تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. تم قبرستان جایا کرو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے گی. تم قبرستان جایا کرو, تم جس عیش و آرام میں دنیا کے اندر رہتے ہو اور اس کو بقا سمجھتے ہو, اس کو لافانی سمجھتے ہو, تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ایک دھوکہ ہے. تم قبرستان جایا کرو, دنیا کے عیش و آرام کو تم بھول جاؤ. تم قبرستان جایا کرو, اپنے عہدے مقام منصب مرتبے جات کے اندر, جماعت کے اندر, پوری دنیا کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی میں, ہر جگہ جو تمہارا نام چلتا ہے اس کو تم یاد کرو گے کہ ایک دن یہاں پڑا رہوں گا, کون نام لے گا, کہ جو مجھے لوگ لاکھوں لوگ سلام کرتے ہیں اس کے تکبر کو لے کر جو تم چلتے ہو وہ انجام تمہیں یاد آ جائے گا کہ اس زمین کی مٹی کے اندر آ کر ایک دن جذب ہو جانا ہے, مٹی ہو جانا ہے, پلین زمین ہو جانا ہے. کیا پتہ بعد میں یہاں پر کوئی چیز بنا بھی دی جائے, کوئی بلڈنگ بنا دی جائے, کوئی پل بنا دی جائے, کوئی روڈ اس کے اوپر بنا دیا جائے, تمہارا نام و نشان بھی 2 گز کی زمین بھی اس کے اوپر سے لگ جائے گی. یہ جو ہے ایک انسان کی موت کے بعد کا منظر جب یاد آتا ہے انسان قبرستان جاتا ہے. لیکن چونکہ قبرستان ہم جاتے نہیں ہیں اور وہاں پر جا کر ہم عبرت حاصل نہیں کرتے, تو اس وجہ سے بھی قبرستان کا جو تذکرہ اور جو احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ پایا نہیں جاتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے, دفن کفن سے فارغ ہوئے. پتہ یہ ایک صحابی کا نام کیا تھا؟ وہ صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے اور کافی دیر تک بیان کرنے لگے. اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے.
اب چونکہ یہ خلاف معمول بات تھی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا معذرہ ہے کہ آپ نے خلاف معمول جو یہ عمل کیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وشہدہ 70,000 من الملائکہ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور حاضری دی، جب انہیں دفن کیا گیا ایک مرتبہ قبر نے انہیں دبوچا، پھر قبر کشادہ ہو گئی، جب قبر نے انہیں دبوچا تو اس وقت میں نے اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تسبیح بیان کی، اس کے بعد جو ہے قبر کشادہ ہو گئی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ ہونا ہے، وہ چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ وہ زمین میں جائے گا، قبر تنگ ہوگی، پھر اس کے بعد کشادہ کر دی جائے گی، قبر جو ہے تنگ ہوگی، اس کے بعد کشادہ کر دی جائے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا۔ تو حضرات یہ معاملہ ہے قبر کے اندر کا کہ ایک شخص جو ہے اگر نیکی کے ساتھ گیا، نیکی کے ساتھ گیا تو اس کے لیے قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر بدی کے ساتھ گیا، برائی کے ساتھ گیا، گناہ کے ساتھ گیا، خطا کے ساتھ گیا، کفر کے ساتھ گیا، فاجر بن کر گیا، منافق بن کر گیا، یا چغل خور بن کر گیا، یا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا، پاکی اس نے حاصل نہیں کی، یہ ساری چیزیں معمولی لگتی ہے، پاکی حاصل کرنا اور چغل خوری کرنا یہ بہت عام بات ہے، اس کی وجہ سے عذاب قبر دیا جاتا ہے، اسپیشل میں ہوتا ہے، سود خوری سے نہیں بچنا، یہ ساری چیزیں عذاب قبر کا ایک حصہ ہے، اس کی وجہ سے کہ انسان پر عذاب قبر ہوتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا، اس کو صرف اس کے اعمال بچا سکتے ہیں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے کی جو ہے جو وہ قصیدے گڑھتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اعمال آئیں گے تمہارے پاس اور صرف وہی تمہارے رفیق رہیں گے قبر کے اندر، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آنے والی۔ اسی طریقے سے حضرات تین چیزوں کی معرفت کا زیادہ ہونا، اس کے لیے قبر کا مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تین چیزوں کی معرفت، پہلی چیز اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت، اسی طریقے سے حق عبادت کی معرفت، عبادت کا جو اللہ کا حق ہے اس کی معرفت، اسماء و صفات کی معرفت۔ جس کے پاس یہ معرفت ہوگی، اللہ رب العالمین کا علم ہوگا، اللہ رب العالمین کے قرآن کا علم ہوگا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کے اسماء و صفات کا، اس کی ذات کا، اس کے قرآن کا، اس کی توحید کا، جس کے پاس جس قدر علم زیادہ ہوگا وہ اسی قدر جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ایسا تھوڑی نہیں کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ میں بچ گیا۔ اب نہ توحید پڑھی، نہ قرآن سے ہم نے توحید کو سمجھا، نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ہم نے سمجھا، نہ اللہ کی معرفت ہم نے حاصل کی، نہ اس کو کبھی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ جس نے قرآن نازل کیا اس کی عظمت کیا ہے، وہ جو کعبے کا رب ہے اس کی عظمت کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اس کی عظمت کیا ہے، جس نے 13,90,000 کلومیٹر صرف چوڑائی والا سورج بنا دیا، جس کے سامنے 12,700 کلومیٹر چوڑائی والی زمین ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس سورج سے کئی گنا زیادہ بڑے تارے بنا دیے۔ اور ذرا سوچو آپ، ایک نقطہ اگر کائنات کا فوٹو دیکھیں گے تو جو ہے ارتھ نظر ہی نہیں آئے گا، زمین جس زمین پر ہم رہتے ہیں چیز ہی نظر نہیں آئے گی، اتنی بڑی کائنات گیلیکسی اللہ رب العالمین نے تیار کی۔ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کی وحدانیت کیا ہے، اس چیز کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اور ہم نے صرف 3 سوال سنے، مر رب، سب سے پہلا سوال کیا، رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ اس طریقے سے بلکہ معرفت کا حاصل ہونا، تبھی تو ایک بندہ ایمان اور عمل کر پائے گا۔
نہیں تو اتنی آسان چیز ہے. اگر کوئی چیز کوئی شخص اگر شرک بھی کرتا ہو تو وہ بھی یہ چیز بول دے گا اگر اس طریقے سے بولنے میں ہوگی. مشرک بھی، فاسق بھی، فاجر بھی سب جانتے ہیں رب اللہ ہے. لیکن چونکہ عمل کے تقاضے کی بنا پر ایک شخص بول پائے گا تو اسی لیے معرفت کا ہونا یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اور علم کا حاصل نہیں کرنا یہ ہماری کوتاہی ہے. دوسری چیز جو قبر کے مرحلے کو آسان کرتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت، اللہ کے نبی کے حقوق کی معرفت، اللہ کے نبی کی اتباع پیروی کی معرفت، اللہ کے نبی کی سنتوں کی معرفت، اللہ کے نبی کی سیرت کی معرفت. ایک شخص اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں کر پائے گا جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لے. وہ نہیں کر پائے گا محبت جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ نہیں جانے گا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے. وہ نہیں جان پائے گا جب تک کہ وہ اس بات کو نہیں پڑھے گا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اس چیز کو نہیں جان پائے گا پھر وہ عمل بھی نہیں کر پائے گا. سنتوں پر عمل کرنا. نہیں تو نبی کون ہے؟ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں 4 نام یاد ہے، سامنے والوں کو 50 نام یاد ہے، الگ الگ طریقے کے القاب یاد ہیں. تو اس طریقے سے اگر ایک آدمی بچنا ہوتا تو وہ جو شرک کر رہا ہے فسق و فجور کے اندر، بدعت و خرافات کے اندر دلدل میں غوطہ زن ہے، اس کو 50 القاب یاد ہے. احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد عربی، رحمت للعالمین، سید القونین. تو وہ پھر وہاں پر جواب دے دے گا. لیکن نہیں، جواب کس بنا پر دیا جائے گا؟ جب تک کہ بندہ سنتوں پر عمل نہیں کرے گا. تیسری چیز دین کی معرفت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ ذکر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوا، میں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوا، وبمحمد نبیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا. اور اسی بارے میں سوال جو ہے قبر کے اندر ہوں گے، اور وہ یہی سوال ہے کہ من ربک ما دینک من نبیک. جب ایک شخص ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے بالکل صحیح جواب دیا، بالکل صحیح جواب دیے. فافرشہ من الجنہ والبسہ من الجنہ وافتح لہ بابا من الجنہ، کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دو. وَأَلْبِسُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو. وَأَفْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دو، ایک ونڈو اس کے لیے کھول دو. جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی جو اس نے کبھی کھائی نہیں ہوگی، اور 70 گز اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. تو ایک انسان جب مرتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو قیامت سے پہلے انفرادی قیامت اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے. انفرادی قیامت اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قبر میں بھی وہ آرام سے لیٹا ہے اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تب اس کا حساب و کتاب ہوگا، بلکہ جب تک وہ قبر میں رہے گا، جتنے 1000 سال قبر کے اندر رہے گا اتنے سال اس کو یا تو عذاب ہوگا یا پھر اس کے اوپر اللہ کی شفقت، مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام، اللہ کی جنت کے دروازے اس کے اوپر کھلے رہیں. پھر مومن سے کہا جائے گا کہ سو جاؤ، اس طرح جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے، حتی یبعثک اللہ مما ضحک ذالک، یہاں تک کہ روز قیامت اللہ رب العالمین تمہیں اٹھا دیں. اور کافر، منافق، مشرک، گنہگار، فاسق، فاجر، خطا کار فرشتے جب ان سے سوال کریں گے تو یہ ہر سوال پر یہ کہیں گے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، کہ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. وہ بچیں گے کیونکہ وہ دہشت ایسی ہوگی جب وہ جائیں گے، ارے یار اس چیز کو تو ہم معمولی میں لے رہے ہیں، اس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. لیکن جب وہ جائیں گے قبر کے اندر، جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے سوال کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم. جب وہ یہ کہیں گے تو آسمان سے اللہ رب العالمین آواز دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ میری نشانیاں اس کے پاس پہنچی تھی، میری توحید کی دعوت اس کے پاس پہنچی تھی، اس نے اس کو نہیں مانا. فَأَفْرِشُهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُهُ مِنَ النَّارِ وَأَفْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. اب اس کو سونا کس پر ہے؟
جہنم کے بستر کے اوپر، وَأَلْبِسُهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، لباس جہنم کا پہن کر جہنم کے بستر پر اس کو سونا ہے، وَأَفْتَحْ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کی قبر کے اندر کھول دو۔ تو اب یہ عذاب کی گھڑی کتنی سخت گھڑی، کوئی شخص کس طریقے سے ایک موم بتی کے اوپر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ توے پہ روٹی بناتا، اگر تھوڑا سا ہاتھ چپک جائے تو 2 منٹ فریج کے اندر جا کر اس ہاتھ کو لگانا پڑتا ہے برف کے اندر کہ کہیں چھالا نہ اڑ جائے۔ اور جہنم کا عذاب ایک انسان کی قبر سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے تیاری قبر کی کرنی۔ قبر کا مرحلہ اگر آسان ہے تو اس کے بعد کے مرحلے آسان ہیں، اور قبر کا مرحلہ اگر مشکل ہو گیا تو اس کے بعد کے مرحلے اور زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے گرم ہوائیں ہر لمحہ اس شخص کو پریشان کرے گی، قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ حتیٰ تختلف اضلاعہ، کہ اس کی دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف میں گھسا دی جائے گی اور بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف میں گھسا دی جائے گی۔ اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر، یعنی پورے اس کے شریر کو جو ہے بالکل دبا دیا جائے گا، اور اسے عذاب دینے کے لیے ایسا فرشتہ اللہ رب العالمین مقرر کرے گا جو اندھا ہوگا، جو گنگا ہوگا، جو بہرا ہوگا، کیونکہ اس کو اس قسم شدید عذاب دیا جائے گا کہ اگر وہ فرشتے کی سماعت ہو، بصارت ہو، یعنی وہ سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، تو وہ بھی اس کے اوپر رحم کھا جائے کہ اس کے اوپر اس قدر عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العالمین گنگا، بہرا اور اندھا، نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ بولے گا، کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں، بس اللہ رب العالمین کا حکم، اس کو مارو، اس کو مارے گا۔ اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسِيرُ تُرَابًا، وہ اس ہتھوڑے سے اس کو مارے گا، وہ شخص ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ شخص ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو واپس سے جوڑے گا، پھر وہ فرشتہ اس کے اوپر مارے گا اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس کا عذاب روز قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ تو یہ معاملہ اس شخص کا ہے جو دنیا کے اندر غفلت میں پڑا رہا، بہت عیش و آرام میں رہا، بہت مزے سے رہا، وہ سوچا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، وہ سوچا یہ 50 سال 60 سال کی زندگی بہت، اور میں اللہ کو عزیز کر لوں، اللہ کو کوئی عزیز نہیں کر سکا۔ وہ نہیں کر سکے جن کی عمریں 1000 سال کی تھی، ہماری عمریں تو 50 60 سال 70 سال 100 سال کے حصہ، جن کی عمریں 1000 سال کی تھی، جن کے قد اگر آپ دیکھیں تو 60 50 فیٹ لمبے وہ ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھ پیر وہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنا دیا کرتے تھے۔ ان سے اللہ رب وہ نہیں کر پائے، اللہ رب العالمین نے انہیں ہواؤں میں اڑایا اور آپس میں ان کے بھیجوں کو دے مارا۔ ہواؤں میں اڑایا اتنے بھاری بھرکم جسموں کو، کیوں اڑایا؟ کیونکہ اللہ یہ عذاب دینا تھا ان کو کہ تم سوچتے ہو ہم چلتے زمین پر تو بڑے بھاری بھرکم ہیں، تو اللہ نے ان کو عذاب کے ساتھ یہ ہواؤں میں اڑا اور آپس میں بھیجے جو ہمارا پورا شورا کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیے، آپ کیا کریں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط۔ تو ہم اگر بے فکر اور غفلت میں جئیں گے، یہیں سے شروعات ہونے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کی زندگی کی فکر کریں، اور سب سے پہلے ہم قبرستان جائیں اور قبرستان جا کر اس عبرت کو ہم حاصل کریں، تبھی جا کر تو جھوٹ، مکار، فریب، چغل خوری، پاکی کا حاصل کرنا، زمین کا ہڑپ لینا، آپس میں لڑائیاں کروا دینا، اس کے بعد شرک کرنا، بدعات کرنا، خرافات کرنا، رشتہ داریوں کے دباؤ میں آ کر سارے کام کر لینا۔ ارے بھائی فلاں رشتہ دار راضی نہیں ہے، شادی کے اندر یہ کام تو ہوگا، بھائی تو کر لے، ابھی تو نے شادی کے اندر یہ کام کر لیا، کل موت آ گئی، وہاں پر فرشتے سوال کرنا ہے، گنگا بہرا اور اندھا آئے گا، وہ کچھ نہیں سنے گا۔ ابھی تو نے رشتہ داروں کے لیے تو نے کان بھی پورے کھولے، آنکھ بھی پوری کھولی، اور تو بالکل بھی کچھ نہیں، تو نے بالکل بھی اس کے اندر لحاظ نہیں کیا اللہ اس کے حکم کا۔ اب وہ ایسا فرشتہ آئے گا جو تیری سنے گا ہی، تو نے سنی کس کی؟ اللہ کی چھوڑ کر دنیا والوں کی، اب تیری وہ سنے گا ہی۔ اب وہاں پر کیا کرے گا وہ رشتہ دار؟ وہ دفن کر کے چلے جائیں گے، اور اللہ نہیں کہتے ان لوگوں کو جو دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے رشتہ دار تو دعا بھی نہیں کرتے، جبکہ محتاج ہوتا بندہ اس وقت دعاؤں کا، بڑا مستحق ہوتا ہے، وہ بغیر دعا کرے چلے جائے، اور وہ اندر قبر میں جاتا ہے۔ کل تو نے جن کی بات رکھی قبرستان کے، جب تو باہر تھا، جب تو زندگی کے اندر تھا، اچھی گاڑیوں میں چل رہا تھا، جن کی تو نے بات رکھی، وہ تیرے جانے کے بعد تیرے بارے میں بات کریں گے کہ یار اس نے یہ کمیاں رکھ دی، اس کے فلاں فلاں یہ کام تھے، ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والا، اس طریقے سے تیرے بارے میں بات ہوگی۔ تو راضی کرنا، مقصد رکھنا کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ اسی طرح آخری بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے. خچر پر اللہ کے نبی جا رہے تھے. اچانک سے خچر جو ہے وہ لڑکھڑایا, اس کے پیر لڑکھڑائے. تو اللہ کے نبی قریب تھا کہ گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے سامنے دیکھا کہ 5-6 قبریں ہیں اور ان قبروں سے پہلے وہ خچر لڑکھڑایا. صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ قبریں کب کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام سے پہلے کی قبریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, ان قبروں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے خچر جو ہے یہ لڑکھڑا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کائنات کے اندر, اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے, جناتوں اور انسانوں کو چھوڑ کر ہر مخلوق, جتنی بھی مخلوق ہے جو ہمارا آس پاس ہے, چرند پرند درند, یہ جانور جتنے بھی سڑکوں پر گھومتے, صرف جناتوں اور انسانوں کو چھوڑ کر یہ سب کے سب جو قبر کے اندر جب مردے کے اوپر عذاب ہوتا ہے وہ چلاتا ہے, وہ جو دہاڑتا ہے چنگاڑتا ہے, اس کی آواز یہ سب سنتے ہیں, صرف انسانوں اور جناتوں کو سوچیں. تو یہ سوچیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اس آواز کو ہم پر مخفی رکھا, نہیں تو ہم ایک پل چین سے نہیں رہ پاتے. اور یہی بات ہے کہ وہ جو ہے خچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار تھے وہ لڑکھڑایا. تو قبر یہ تاریکی کا گھر ہے, اور یہاں صرف ایک ہی رفیق, ایک ہی ساتھی ساتھ میں رہے گا, اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہمارا عمل. صرف ہمارا عمل ساتھ میں رہے گا, اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر ساتھ نہیں آنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن قبر کے اندر جاتا ہے تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آتا ہے, وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, وہ شخص اس کے پاس آتا ہے, اور اس کے سامنے جب آتا ہے تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ شخص جو خوبصورت شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں, انا عملک صالح, کہ میں تیرے نیک اعمال جو تم نے دنیا کے اندر کی ہے, کہ اب میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور وہ نیک اعمال جو ہے اس بندے کے ساتھ قبر کے اندر رہتے ہیں, جس کی بدولت اس کو ساری فیسلٹیز قبر کے اندر مل جاتی ہے, ساری فیسلٹیز مل جاتی ہے. تو اب ذرا بتائیے آپ کہ مین چیز کیا ہے؟ قبر ہے کہ زندگی کی فیسلٹی ہے؟ قبر کی فیسلٹی. اور وہ کس چیز سے آئے گی؟ اعمال سے آئے گی. وہ چیز اعمال سے آنے والی, اور ہم عمل نہیں کرتے اور صرف مال کے پیچھے بھاگتے. ایک دن آتا ہے ہم چل نہیں پاتے, گھوم نہیں پاتے, پھر نہیں پاتے, کیا اس مال و دولت کا ہم مزہ لیں گے جس کو ہم نے زندگی بھر نمازیں چھوڑ کے کمایا, جس کو ہم نے زندگی بھر اللہ کے حقوق کو بھلا کر کمایا, جس کو ہم نے زندگی بھر اللہ کے قرآن کو طاق میں جزدان کے اندر پیک کر کے اوپر اونچائی پہ رکھ کے کمایا, صرف رمضان کے اندر ہم نے قرآن کھولا. تو وہ چیز ہمارے کسی بھی کام میں آنے والی نہیں ہے, بلکہ کام آنے والی چیز اعمال ہے. نہیں تو اگر عمل نہیں ہوں گے, وہ خوبصورت شخص جو عمل کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا, وہ آئے گا ہی نہیں. اور وہ نہیں آیا تو پھر کون آئیں گے؟ پھر عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے. یا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر قبر کے عذاب کو محسوس کر کے ہم اللہ رب العالمین سے جو ہے توبہ و استغفار کریں اور نیک عمل کریں. اسی طریقے سے قبر میں جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں, ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب تدفین ہو جاتی, کفن دفن ہو جاتا, تو وہیں کھڑے ہو کر قبر والوں کے حق میں دعا کرتے اور فرماتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, ابھی اس سے سوال ہونے والے ہیں, سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ اس کا بہت زیادہ مستحق ہے. تو قبر والوں کے لیے دعا سب سے بہترین تحفہ ہے, نہ کہ ان سے دعا مانگی جائے. ایک شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا میں بیمار ہوں, مجھے شفا دے دو, تو اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی میں خود بیمار تھا تبھی تو مر گیا, میں خود بیمار تھا تبھی تو مر گیا. تو وہ شخص کیسے شفا دے سکتا ہے جو خود محتاج ہو؟ اور جا کر دعائیں کی جاتی ہے, منتیں مانگی جاتی ہیں. بھائی کورونا میں جو چل بسے بہت ساروں کو بابا بنا دیا, اور ان بابا کے مزاروں پہ عرس و قوالیاں ہو رہی ہے. تو وہ کیوں چلے گئے؟ وہ بیمار تھے تبھی تو چلے گئے, اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کو